جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو دا اسلامک اسٹڈیز جی کے کورس۔ اس کورس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں آدم تو محمد سیریز۔ آج کا ہمارا فورتھ لیکچر ہے اس سیریز میں، اور اس میں ہم کور کریں گے حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق آنے والے تمام تر ایم سی کیوز جو پاس پیپرز میں آ چکے ہیں یا جو آ سکتے ہیں۔ تو آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ دا لیکچر۔ جی، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا یشکر، ٹھیک ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام 500 سال تک اپنی قوم کے لیے روتے رہے، تو اس کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ نوح سے مراد رونے والا، اپنی قوم کے لیے رونے والا، جس سے ایک ورڈ نوحہ وہ بھی اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، رونے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، نوحہ سے نوح، رونے والا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کا لقب۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ تھا شیخ الانبیاء، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور لقب بھی ہے نجی اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کنیت ہے ان کی آدم ثانی، یعنی کہ سیکنڈ سوری یہ میم ہے، آدم ثانی، یا پھر ابو البشر ثانی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان کے دور میں ساری دنیا ایک دفعہ تباہ ہو گئی تھی، تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا ایک دفعہ سٹارٹ ہوئی تھی، تو ان سے پھر دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی، تو اس لیے ہم ان کو نام کے ساتھ ثانی، یعنی کہ آدم ثانی سیکنڈ آدم، یا ابو البشر ثانی سیکنڈ ابو البشر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن میں ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا 43 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے، 43 ٹائمز قرآن میں ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد ان کے اوپر 3 صحیفے نازل ہوئے تھے، ٹھیک، 3 صحیفے ٹوٹل۔ اور حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول بھی ان کو کہا جاتا ہے، رسول سب سے پہلے۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی تھے وہ ان کو ہم رسول نہیں کہتے، کیونکہ ان کی اپنی شریعت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو جس نبی کی شریعت اپنی ہو اسے رسول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلے رسول ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی قوم، کس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا؟ قوم عاد اولا، قوم عاد اولا۔ اور کہاں پر بھیجا گیا تھا؟ عراق میں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے والد کا نام وہ تھا لامک، ٹھیک ہے۔ اور والدہ کا نام سخا بنت انوش۔ اور یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پڑدادا تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی بیوی کا نام ہے وائلہ، جو کہ کافر تھی، ٹھیک ہے جی، وائلہ۔ اس کے بعد ان کی اولاد ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے ٹوٹل۔ پہلے بیٹے کا نام ہے سام، دوسرے کا نام ہے حام، تیسرے کا نام ہے یافس، اور چوتھے کا نام ہے یام۔ یام کو ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے جسے کنان بولتے ہیں، کنان، ٹھیک ہے۔ جو سام ہے اس کو کہا جاتا ہے
عربوں کا باپ، یعنی کہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ ان سے آگے ان کی نسل بڑھی، ٹھیک ہے، اور جو حام ہے اس کو کہا جاتا ہے حبشیوں کا باپ، ٹھیک ہے، حبشیوں کا مطلب افریقن جو لوگ ہیں، اور جو یافس ہے ان کو کہا جاتا ہے رومیوں کا باپ، ٹھیک ہے، رومیوں کا باپ مطلب جو یورپ کی طرف جو روم کی ایک سلطنت ہے جو یافس سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو کنان تھا یہ سیلاب میں مارا گیا تھا کیونکہ یہ ایمان نہیں لایا تھا، ایک کافر تھا، ٹھیک ہے، تو یہ والا ایم سی کیو جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا کون سا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ تھا کنان یا پھر یام، یہ دونوں نام اسی کے تھے، ٹھیک ہے، ہاں، اور باقی جو تینوں بیٹے ہیں وہ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر نبوت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، 40 سال نبوت عطا ہوئی، ٹھیک ہے، 40 سال کی عمر میں حضرت ادریس علیہ السلام کی آسمان پر جب اٹھا لیا گیا حضرت ادریس علیہ السلام کو، تو ان کی قوم نے پھر بت پرستی شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ کسی نہ کسی شکل میں جو ہیں وہ زمین پر موجود ہیں، تو انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، کبھی کسی شخص کا بت بنا لیا، کبھی کسی کا، تو جو سب سے پہلا جو بت تھا وہ ود واو دال، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلا بت بنایا گیا تھا، یہ کسی انسان کا بت تھا، ٹھیک ہے، تو ٹوٹل ان کی جو قوم تھی حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، چونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بنتی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں ہی دنیا میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو جب وہ حضرت ادریس بھی ادھر تھے تو انہوں نے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو تعلیمات دی تھیں یہ بت پرستی اور جو سیلاب کے متعلق، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ادریس پہلے سے جانتے تھے کہ سیلاب اس طرح سے آئے گا، ٹھیک ہے، تو بت پرستی کا آغاز بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا، تو جو پہلا بت تھا اس کا نام ہے ود، اور دوسرا جو ہے وہ سوا، تیسرا یاغوس، چوتھا تھا یعوق، اور پانچواں جو تھا وہ تھا نصر، یہ ٹوٹل 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی قوم جو تھی وہ ٹوٹل 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو جب آپ نے تبلیغ شروع کی تو بہت کم لوگ جو تھے وہ آپ پر ایمان لائے، کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، تو اس سلسلے میں آپ بہت زیادہ روتے رہے، اور تقریباً 500 سال بہت سی بکس میں مینشنڈ ہے کہ 500 سال تک آپ علیہ السلام روتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا، تو ٹوٹل جو ایمان لائے تھے وہ لوگ تھے 80 لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ٹوٹل، تو اللہ تعالیٰ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو، تو اللہ کے حکم سے پھر آپ نے ایک کشتی بنائی جسے نوح کی کشتی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کشتی جو تھی وہ جبرائیل علیہ السلام نے کشتی بنانا سکھایا، جبرائیل علیہ السلام نے کشتی بنانا سکھایا آپ کو، اس کے بعد جن درختوں سے کشتی بنائی گئی وہ 100 سال کی عمر کے تھے، مطلب 100 سال کی عمر کے درختوں کا یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو وہ اندر سے اتنے زیادہ مضبوط ہوتے رہتے ہیں، اندر سے وہ یعنی کہ جسے ہم بلیک لکڑی بلیک ووڈ کہتے ہیں، تو وہ جتنی بلیک ہوگی اتنی وہ زیادہ مضبوط ہوگی، تو زیادہ عمر کے درختوں سے بنائی گئی تاکہ وہ جلدی خراب نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کشتی کا جو نام تھا وہ تھا آرک، ARK، آرک کشتی کا نام تھا، ٹھیک ہے، ٹوٹل اس کی جو کشتی کی لمبائی تھی وہ تھی
1200 गज। लंबाई और जो चौड़ाई थी वो थी 300 गज। ठीक है जी। उसके बाद इस कश्ती में 3 मंजिलें थी। 3 मंजिलें थी। सबसे जो ऊपर वाली मंजिल थी उसमें इंसान थे, और जो दरमियान वाली थी उसमें खाने पीने की जो चीज़ें थी वो रखी गई थी, जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी, जो मतलब जो सारी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें थी वो सारी की सारी दरमियान वाली जो मंजिल थी उसमें रखी गई। और नीचे वाली जो मंजिल थी उसमें जानवर, परिंदे और बाकी जितने भी जानदार थे वो नीचे वाली मंजिल में रखे गए थे। ठीक है। और जो सबसे पहले जो जानवर या परिंदा, जो जानदार सबसे पहले कश्ती में सवार हुआ वो था तोता। सबसे पहले सवार हुआ, और सबसे आखिर में जो सवार हुआ वो था गधा। ठीक है। गधा सबसे बाद में कश्ती में सवार हुआ। ठीक है। तो टोटल जो जितने लोग इसमें सवार थे वो थे 80। टोटल 80 पीपल वर देयर इन नूह इस्लाम की जो बोर्ड थी उसमें टोटल 80 लोग थे। तो जब तूफान आया तो तूफान का जो आगाज है वो कहाँ से होता है? मस्जिदुल अंबिया से। मस्जिदुल अंबिया से हुआ। मस्जिदुल अंबिया कहाँ पे मौजूद है? कूफा में। कूफा इराक में मौजूद है मस्जिदुल अंबिया। तो जब तूफान आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उस वक्त जो उम्र थी वो थी 600 साल। ठीक है। और जो तूफान है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2242 साल बाद, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 2242 साल बाद आया। ठीक है। और ये तूफान जो था वो कितना अरसा जारी रहा? ये 6 माह और 6 दिन। टोटल 6 माह और 6 दिन जारी रहा। बाइबल में ये मौजूद है कि टोटल 40 दिन और 40 रातें मुसलसल बारिश होती रही। ठीक है जी। और टोटल जो दौरानिया है वो है 6 माह 6 दिन। बाइबल में सिर्फ ये मेंशन्ड है कि 40 दिन और 40 रातें बारिश होती रही। ठीक है। तो लेकिन इसमें एक साइंटिफिक नुक्ता ये है कि आसमान से जो पानी आया था वो ज़रूरी नहीं कि वो बारिश की शक्ल में आया था या जो नेचुरल बारिश होती है उस शक्ल में आया था। चूँकि एक जो सिलसिला है बुखारात, पानी बुखारात बनकर ऊपर उड़ता है और वही पानी वापस ज़मीन पर बारिश की सूरत में आता है। ठीक है। तो जब इतना ज़्यादा पानी नीचे से ऊपर नहीं आ सकता, यानी कि एक पानी तो वही है ज़मीन के ऊपर जो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। पानी तो ज़्यादा या कम नहीं होता। तो जो उस वक़्त कहा जाता है जो पानी आया था वो आसमान से आया था। मतलब वो बादलों की शक्ल में जो ज़मीन से बुखारात बने थे वो नहीं थे। वो अल्लाह की तरफ से किसी और आसमान से जो पानी था वो ज़मीन पे आया था। ठीक है। तो टोटल तूफ़ान जो था वो 6 माह और 6 दिन तक जारी रहा। फिर आखिरकार ये जब तूफ़ान थमा तो कश्ती जो थी वो एक जगह पे जाके रुक गई। उस जगह का नाम है जोधी पहाड़। ये जोधी उस चोटी का नाम है जहाँ पर कश्ती जाके रुकी थी। और ये कहाँ पे है? ये तुर्की में है। नया नाम तुर्की का तुर्किया इसको बोलते हैं अब हम, तुर्किया। ठीक है। और ये कब जाके रुकी थी? 10 मुहर्रमुल हराम। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 10 मुहर्रमुल हराम। जोधी पहाड़ जो है ये चूंकि एक चोटी का नाम है, जैसे माउंट एवरेस्ट एक चोटी का नाम है, केटू एक चोटी का नाम है, तो उस पहाड़ी सिलसिला जो है जिसमें यह चोटी मौजूद है उसका नाम है कोहे अरारात।
ارارات، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیٹو کوہ کراکورم میں موجود ہے، تو جودی جو ہے وہ کوہ ارارات میں موجود ہے. تو جب طوفان تھما تو اس کے بعد وہاں پہ آبادیاں بننا شروع ہوئیں، تو وہاں پہ جو شہر آباد ہوا وہ ہے خسران، بولتے ہیں اس کو. خسران شہر وہاں پہ وجود میں آیا، ٹھیک ہے. اور اس جگہ کو ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سوکے تماسین. سوکے تماسین کے نام سے بھی اس جگہ کو جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو زمین دیکھنے کے لیے جب طوفان تھما تو کس پرندے کو بھیجا گیا؟ کبوتر کو. کبوتر کو بھیجا گیا کہ جا کے دیکھے کہ زمین کہاں پہ خشک ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ کشتی کا لنگر ڈالا جائے. تو وہاں سے پھر نئے سرے سے دنیا کا آغاز ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے، وہاں سے پھر وہ ایک نئی دنیا کا آغاز کرتے ہیں، اور نئی جنریشن وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ٹوٹل عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ تھی 950 سال، ٹھیک ہے. 950 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق. آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.